بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کبھی چند دن پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ یہ یورپین ملک جو ہیں انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، خاص کر یہ فرانس، ڈنمارک، سویڈن، ہالینڈ، یہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کبھی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، کبھی یہ قرآن پاک کو لے کر سر عام آ کر اس کو جلاتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، ان کی دل آزاری کرنا۔ اس کے سوا ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ 8-10 بندے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن حکیم کو لے کر اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جب اس کتاب کی ہم توہین کریں گے، بے حرمتی کریں گے، تو اس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور یہ آزادی اظہار کے نام پر انہوں نے دنیا کے اندر یہ کام شروع کر رکھا۔ ہم اس میں اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب جو ہے اس کا عزت، اس کا احترام، کتاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ کتاب ایک روشنی ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس سے لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے۔ اس کتاب کو اٹھا کر جلانا، اس کی بے حرمتی کرنا، کسی عام کتاب کی بے حرمتی کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو ایک کتاب جو ہے، جو ایک مقدس کتاب ہے اور منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو جلانا، اس کی بے حرمتی کرنا، یہ قطعاً برداشت نہیں، اور یہ جہالت کا کام ہے۔ علم والے، سمجھ والے، عقل والے، شعور والے لوگ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ یہ انتہائی جہالت پر مبنی اور بالکل گئے گزرے لوگ ہیں، جن کو دعویٰ تو ہے کہ وہ سولائز ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، یورپ جو ہے وہ علم میں اور ان چیزوں میں آگے ہے، لیکن اس طرح کے کام کر کے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو پاس علم نہیں پہنچا، وہ جہالت کے اندھیروں میں رہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل جمعے کے روز علماء، خطبہ اس پر بھرپور احتجاج کریں، اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اس مذمت کو ان کے سفارت خانوں تک پہنچائیں۔ وہ اپنے اپنی مساجد کے اندر جب احتجاج کریں گے، اور یہ سب مسلمانوں کو چاہیے، پاکستان کے، انڈیا کے، افغانستان کے، پاکستان، اور اسی طرح برطانیہ کے، امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جمعے کا، وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کر کے ایک قرارداد بنا کر ان کے سویڈن کے سفارت خانے کو بھیجی جائے، اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے، اس سے مسلمانوں کی دل کی آزاری ہوئی، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور اس کام کو ختم کیا جائے، بند کیا جائے۔ یہ دنیا کے امن کو خراب کر رہی ہے۔ اس سے پھر جب کوئی مسلمان کھڑا ہو کر ان کی مذمت کرتا ہے اور بہت کسی کام میں وہ آگے بھی چلا جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، اس طرح۔ یہ پہلے ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس پر اٹھ کھڑے ہوں اور کوئی وہ ایسی بات کہہ دیں جس سے پھر دنیا کو بتلایا جا سکے کہ یہ اس طرح کے لوگ۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ پرامن طریقے سے
اس پر احتجاج کریں، اور احتجاج ریکارڈ کر کے ایک پٹیشن کی صورت میں، ایک قرارداد کی صورت میں ان کو ان کے سفارت خانے کو بھیجیں اور اپنا جو ہے نا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ یہی مہذب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ جلوس نکالنا چاہتے ہیں یا کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت، اس کی بھی وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جمعے کے اجتماع کو اس کے لیے وقف کریں، قرآن کی عظمت بھی بیان کریں اور احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں۔ تو تمام علماء خطبہ جو ہے جمعے کے اندر اس کی شدید الفاظ میں مذمت کریں، اور پھر اس مذمتی قرارداد کو ان کے سفارت خانے تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ اس بات کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔